الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله روحي. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مان کر روشنی بزم کونوں مقام کو سجایا گیا. اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تغیر سے بھی ماورا. جو عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تمام تعریفیں، تمام تکبیریں، تمام تسبیحیں، تمام تحمیدیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ایک یتیم کو پوری انسانیت پر بلکہ پوری کائنات پر عزت، رفعت اور فضیلت عطا فرمائی، اور انگنت بے حد بے شمار درود و سلام ہو اس رب کائنات، خلاصہ کائنات، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حبیب خدا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کی ذات بے مثال، جن کی بات بے مثال، جن کی صورت بے مثال، جن کی سیرت بے مثال، جن کے اخلاق بے مثال، جن کے کردار بے مثال، جن کے ادوار بے مثال، جن کا علم بے مثال، جن کا حلم بے مثال، جن کا حسب بے مثال، جن کا نسب بے مثال، جن کی ہستی بے مثال، جن کی بستی بے مثال، جن کا مقام بے مثال، جن کا نام بے مثال، جن کے غلام بے مثال، جن کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے، سنا جس کسی نے کلام محمد، سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا جان دل سے غلام محمد. ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد. ہے قرآن میں موجود فرمان خدا، کلام خدا ہے کلام محمد. سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، لبوں پہ جماتا ہے نام محمد. اگر چاہتا ہے خدا تجھ سے ہو راضی، تو دلوں جا سے کر احترام محمد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت قرآن کریم کی ایک آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنے آخری نبی سب میں سب سے بہترین، سب سے نفیس ترین، سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ خوبصورت بنا کر بھیجا. اس جیسا حسن و جمال والا، اس جیسا جاہ و جلال والا آج تک نہ زمین و آسمان نے، نہ چاند و سورج نے، نہ کسی کو دیکھا ہے اور نہ ہی قیامت تک دیکھ سکے گا. یہی وجہ ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی کو دیکھا تو بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، آپ کہا کردیدہ مہرے متوازیدہ بسیار قوت دیدہ. لیکن تو چیزیں دیگری. جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے سوال و ظلم کی سیاست بھی کی، میں نے زمین و آسمان کو بھی کھنگالا، میں کائنات کے کونے کونے میں پھرا، میں نے دنیا میں ایسے اعلیٰ شاہکار بھی دیکھے جن کے حسن کی دودھوں کی طرح پورا کی جاتی ہے. لیکن اے آمینہ کے رب، جب سے تیرے روح اکبر کو دیکھا ہوں تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تو ایک انوکھے بے مثال حسن و جمال کا مالک ہے، تو چیز بھی ہو سکتی ہے. میرے دوستو، وہ کون سا کمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں آدم علیہ السلام کا خلق، شیس علیہ السلام کی معرفت، نوح علیہ السلام کا جوش و تبلیغ، ابراہیم علیہ السلام کا بلبل توحید، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، موسیٰ علیہ السلام کا جلال، ہارون علیہ السلام کا جمال، اور ان جیسے بہت سے صفات اور بہت سے کمالات کو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع کر دیے تھے. میرے دوستوں، آدم علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام تک، اور موسیٰ
تھے، ان سارے حسن، ان سارے کمالات کو اللہ رب العزت نے تنہ تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع کر دیے تھے۔ میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ان حق و صداقت اور امانتداروں کا گواہ تھا کہ عام آدمی بھی دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا تھا، خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے نبی کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہودیوں کے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام نے جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، فلما سمعت وجهه عرفت ان وجهه بوجه كذاب، میں نے چہرہ دیکھتے ہی پہچان لیا، خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے نبی کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب میرے نبی کا چہرہ دیکھا تو بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، ما رأيت شيئا احسن من رسول الله كأن الشمس في وجهه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اتنا روشن و منور تھا جیسے کہ سورج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر چمک رہا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اتنا روشن، اتنا رنگ کا سفید چہرے کا کہ پسینہ ایسے نظر آئے جیسے کہ موتی ہو۔ میرے بھائی، میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کا کوئی بھی مؤرخ، دنیا کا کوئی بھی مصنف جب کسی کی زندگی کی حالت بیان کرتا ہے تو اس کی شروعات اس کے پیدائش سے کیا کرتا ہے اور اختتام اس کی وفات پر کیا کرتا ہے۔ اس دنیا میں کتنے بھی لوگ آئے، سب کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش ہوئی اور اختتام کی وفات پر ہوا۔ قرآن کا اس آقا مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جن کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش سے نہیں، جن کی سیرت کا آغاز ان کی ولادت سے نہیں، بلکہ اس وقت سے ہوتی چلی آ رہی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم آفاق میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی انتہا آپ کو اس دنیا سے پردہ فرمانے پر نہیں، بلکہ اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک آپ اپنے امت کے ایک ایک شخص کو، ایک ایک فرد کو جنت میں داخل فرما کر اس جنت الفردوس میں آرام نہیں فرماتے۔ اب آئیے ہم آپ کو تصورات کی دنیا میں لے کر چلتے ہیں، آئیے ہم آپ کو عالم آفاق کی سیر کراتے ہیں۔ یہ ہے روحوں کی دنیا، ازل سے لے کے ابد تک تمام روحیں یہاں جمع ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں دو جلسے منعقد کیے، پہلے کا موضوع تھا شان مصطفیٰ، دوسرے میں اللہ رب العزت اپنی بڑائی بیان کرنا چاہتے تھے۔ پہلے میں تمام سامعین موجود تھے، عام آدمی موجود تھے، مگر اللہ رب العزت نے دوسری کانفرنس منعقد کرنے کا ارادہ کیا، تمہیں عام لوگوں کی شرکت کرنے کی اجازت
خدا کا ذکر ہوگا تو بات مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. اگر کلمہ میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بات مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. اگر نمازوں میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بات مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. حتیٰ کہ زمین کے ہر ایک ذرے پر اور درخت کے جس پتے پر اور پلک کے جس نوک پر جہاں اللہ کے ذکر کے بغیر چارہ نہیں وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر چارہ نہیں. جیسے خدا اپنے خدائی وحدہ لا شریک ہے ایسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدائی وحدہ لا شریک ہے. یہی تو معنی ہے. اور رفعنا لک ذکرک اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. میرا اور میرے بزرگوں کا عقیدہ ہے اللہ غفور رحیم ہے, محمد رؤوف رحیم ہے, اللہ قادر قدیر ہے, محمد سراج المنیر ہے, اللہ لا عیب ہے, محمد بے عیب ہے. وہ رب ہے, یہ شاہ رب ہے, وہ ذوالجلال ہے, یہ آمنہ کا لال ہے, اس کا خزینہ بڑا ہے, اس کا سینہ بڑا ہے, وہ دینے والا ہے, یہ دینے والا ہے, وہ دیتا رہے گا, یہ دیتا رہے گا, اسے دیتا